أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذان من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا ظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے تاریک رات میں آگ جلا رکھی ہو. جب اس آگ سے آس پاس کا علاقہ روشن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی سلب کر لی اور انہیں تاریکیوں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا. وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے. یا جیسے آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہو، اس میں خوب اندھیرا چھایا ہوا ہو، بادل کی گرج اور بجلیوں کی کوند ہو، بجلیوں کی کڑک سے موت کے ڈر کے مارے انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس رکھی ہو. اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. قریب ہے کہ بجلی ان کے آنکھوں کی روشنی کو اچک لے. جب بھی ان کے لیے روشنی ہوتی وہ اس میں چل پڑتے اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا تو کھڑے رہ جاتے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی سماعت اور بصارت سلب کر لے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مزید عکاسی اور ان کی ترجمانی فرمائی ہے اور مثالوں سے ان کے احوال اور ان کی کیفیات اور ان کے حیرانی اور پریشانی اور ان کے تردد اور بے چینی کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے. چونکہ مثالوں سے ایک معنوی چیز محسوس شکل میں نظر آتی ہے اور ایک غیر مرئی چیز آنکھوں کے سامنے اس کی صورت اور اس کی شکل اور اس کی شبیہ سامنے آتی ہے اور اس سے بات اچھی طرح دل و دماغ میں پیوستہ ہوتی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی دو مثالیں پیش فرمائی ہیں. پہلی جو مثال ہے وہ ان منافقین کی ہے. ابتدا میں جب اسلام آیا تو اس کی طرف کسی قدر متوجہ ہوئے لیکن پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں اس روشنی کو بجھا دیا اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے تاریکیوں میں وہ ٹھوکریں کھاتے رہے اور تاریکی میں بھٹکتے رہے اور اسی پر انہوں نے اپنے آپ کو راضی کر لیا. اس کے سلسلے میں علامہ سدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو کچھ لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہوئے لیکن اسلام سے روگردانی کر لی اور مکمل طور پر وہ کفر میں ڈٹے رہے، جمے رہے اور اسلام کی طرف انہوں نے ذرا بھی توجہ نہیں دی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہاں پر تذکرہ فرمایا. علامہ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا منافقین نے کفار کی طرح شروع سے ہی ہدایت سے روگردانی نہیں کی اور دعوت حق کے سننے سے اپنے کانوں کو، حق کو دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو اور حق کی معرفت حاصل کرنے سے دل و دماغ کو روکا نہیں، بلکہ انہوں نے حق کو پوری طرح سمجھ لینے اور حق کے معاملے کو اچھی طرح واضح ہو جانے کے بعد ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی. یہ ان کا معاملہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرمایا کہ مثل کمثل الذی استوقد نارا. اللہ فرماتے کہ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلا رکھی ہو. فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. آس پاس کا ماحول جب روشن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو ختم کر دیا. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے، ان کے سامنے حق کی روشنی ظاہر ہوئی اور ان کے سامنے اسلام کی خوبیاں واضح ہوئی اور ان کے سامنے تمام باتیں کھل کر آئیں، لیکن انہوں نے اس کے مقابلے میں کفر کو ہی اپنے لیے پسند فرمایا اور کفر پر ہی ڈٹے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی صورت میں پھر ان کو
حق سے محروم کر دیا. تو اللہ نے فرمایا کہ ذهب اللہ بنورہم، یعنی اللہ نے پھر ان کے نور کو، ان کی روشنی کو ختم کر دیا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور اب وہ اندھیروں میں، تاریکیوں میں انہیں چھوڑ دیا کہ اب انہیں کوئی سجھائی نہیں دیتا. تو ایک لحظہ کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی اب دین حق کی طرف سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، اور اس کے سلسلے میں ان کے دل و دماغ میں بھی کوئی بات نہیں آتی، بلکہ کفر اور شرک پر رہنے کو انہوں نے اپنے لیے پسند کر لیا. تو اللہ نے فرمایا کہ تَرَكُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں. بڑی عجیب مثال اللہ تعالیٰ نے پیش فرمائی ہے کہ ایک آدمی اگر اندھیرے میں دو چار ہو جائے، کسی نئی جگہ پر اندھیرے میں گھر جائے، لیکن اس کی اگر آنکھ صحیح سالم ہو، اگر کان اس کے سننے کے لائق ہو، اور منہ سے وہ کچھ کہہ سکتا ہے، تو کسی نہ کسی قدر ایسے شخص کی امید ہوتی ہے کہ وہ ان اندھیروں سے نجات پالے اور اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف وہ آ جائے. یا تو کان سے آواز کو سن کر، یا آنکھوں سے کسی قدر دیکھ کر، یا زبان سے کسی کو آواز دے کر وہ اندھیرے سے نکلنے کی کوشش کر سکتا ہے اور اندھیرے سے بچ کر آ سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرما دیا کہ وہ آنکھوں سے اندھے ہیں، کوئی چیز ان کو دکھائی نہیں دیتی، کانوں سے بہرے ہیں کہ وہ کسی آواز کو سن کر اس طرف چل دے، یہ بھی ان کے لیے ممکن نہیں ہے، اور منہ سے بھی گونگے ہیں، کسی کو آواز دے کر بھی وہ مدد حاصل نہیں کر سکتے. تو جیسے ایک ایسا شخص کہ جو آنکھوں سے اندھا ہو، کانوں سے بہرا ہو اور منہ سے گونگا ہو، اور پھر وہ کسی بیاباں جنگل میں اندھیرے اور تاریکی میں گھر گیا ہو، تو ایسے شخص کا اس اندھیرے اور اس تاریکی سے نکلنا نہ صرف مشکل بلکہ محال ہے، ناممکن ہے. ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی مثال ہے کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ وہ کسی طرح اس کفر سے اور اس اندھیرے سے اور اس تاریکی سے وہ لوٹ نہیں سکتے، کہ وہ صحیح راہ کی طرف راہیاب نہیں ہو سکتے، صحیح راستے پر آ نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب مثال ان کی پیش فرمائی ہے. تو یہاں تک منافقین کی ایک ایسی جماعت کہ جو ابتدا میں جنہوں نے کسی قدر اسلام کی طرف دھیان دیا یا اسلام کی طرف انہوں نے سر اٹھایا، لیکن پھر اس کی وجہ سے ان کے لیے تھوڑی سی روشنی، تھوڑا سا اجالا ہوا، لیکن پھر انہوں نے مکمل طور پر اس سے اعراض کر لیا، اس سے بالکل آنکھیں بند کر لی، کان بند کر لیے، اپنی زبان گونگی کر لی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے منافقین کی، ایک ایسا جو مکمل طور پر اسلام سے جو روگردہ ہو گئے، اسلام سے جنہوں نے انحراف کر لیا، جنہوں نے ہمیشہ کے لیے کفر کو ہی اپنے لیے پسند کر لیا اور اسی پر راضی برضا ہو گئے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او کصیب من السماء فیہ ظلمات، جیسے آسمان سے موسلادھار بارش ہو اور اس میں بھی اندھیرا ہو، ورعد وبرق، بجلیوں کی چمک ہو، بادلوں کی گھن گرج ہو، یجعلون اصابعهم فی آذان من الصواعق حذر الموت، کہ وہ موت کے ڈر کی وجہ سے بجلیوں کے چمکنے اور ان کے کوندنے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں، اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین، کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے. یہ نہیں کہ کافر اللہ کے دسترس اور اس کی پکڑ سے باہر ہے، بلکہ اللہ فرماتے واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. انسان یہ سوچتا ہے کہ میں آزاد ہوں، میں جو چاہے کروں، جیسے چاہے رہوں، جہاں چاہوں بھاگ جاؤ. نہیں، اللہ فرماتے واللہ محیط بالکافرین. اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ انسانوں اور جنوں کی جماعت اگر تمہارے بس میں ہے کہ آسمان اور زمینوں کے دہانوں کو پار کر کے کہیں اگر جا سکتے ہو تو چلے جاؤ. اللہ فرماتے لا تنفذون الا بسلطان، کہ تم جہاں بھی جاؤ گے ہماری دسترس اور ہمارے کنٹرول میں ہوگے، ہمارے قبضے میں ہوگے، وہاں پر ہمارا غلبہ ہوگا. اس زمین کو چھوڑ کر کہاں بھاگ سکتا ہے؟ اس آسمان کے علاوہ کس آسمان کو ڈھونڈ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ محیط بالکافرین. منافقین اور کافر چاہے جتنے بھی اچھل کود کرے، جس قدر بھی مکر اور سازش کرے، جس قدر بھی پلاننگ بنائے اور جس قدر بھی وہ دنیا میں دم مچائے، اللہ فرماتے ہیں اللہ محیط بالکافرین، کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں.
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلیاں ان کی بصارت کو اچک لے، ان کی نگاہ کو معاف کر دے، ان کی نگاہ کو ختم کر دے. یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی عجیب و غریب مثال دی ہے کہ جب ان کے سامنے روشنی ہوتی ہے تو وہ چل دیتے ہیں، اور جہاں پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو ٹھٹک کر شزدر و پریشان کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ بتلایا گیا کہ ایک آدمی ابتدا سے ہی اندھیرے میں چل رہا ہو اور اندھیرے کا مقابلہ کر رہا ہو تو اگرچہ وہ بھی پریشان ہوگا اور وہ بھی مشکلات کا سامنا کر رہا ہوگا، لیکن ایک شخص کہ جو روشنی میں تھا اچانک اندھیرے میں پہنچ گیا تو وہ ٹھٹک کر رہ جاتا ہے، اور پھر خاص طور سے بار بار روشنی چمکتی ہے اور پھر ظلمت اور اندھیرا ہو جاتا ہے، تو وہ جس قدر پریشان ہوگا، جس قدر حیران و سرگردہ ہوگا، وہ اس کے مقابلے میں کہ جو مسلسل اندھیرے میں چل رہا ہے اس سے زیادہ وہ حیران و پریشان اور شزدر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی کہ وَإِلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، کہ جب بھی روشنی ہوتی ہے تو وہ روشنی میں چل دیتے ہیں، اور جہاں تاریکی اور اندھیرا ہوا وہ شزدر و پریشان کھڑے رہتے ہیں اور وہ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے حیران ہوتے ہیں. یہ ان منافقین کی مثال ہے کہ جب اسلام کی فتوحات اور اسلام کے فائدے ان کے سامنے نظر آتے تو اسلام کی طرف قدم آگے بڑھاتے، لیکن جہاں وہ فائدوں سے محرومی ہوئی یا پھر اسلام اور مسلمانوں پر کچھ حالات آئے، آزمائشوں سے دوچار ہوئے، تو وہ فوراً اپنے قدم پیچھے ہٹا لیتے اور وہ حیران و پریشان ہوتے. اللہ العذاب بسمعہم وابصارہم، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے ان کی کانوں کی بصارت اور ان کی نگاہ کی بصارت ختم کر دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. او کصیب من السماء فی ظلمات، ان سے مثال دوسرے کچھ منافقین کی دی گئی. یہ وہ منافقین تھے اسلام کی حقانیت یا اسلام کی طرف سے ان کو کچھ فائدے حاصل ہوتے تو وہ اسلام کی طرف متوجہ ہوتے، دین اور اسلام میں آگے بڑھتے، لیکن جہاں پر کوئی مصائب آئے یا جو منافع اور جو فائدے تھے وہ پوشیدہ ہوئے تو اپنے کفر کی طرف لوٹ جاتے. بہرحال یہ ایسے منافقین کی مثال ہے کہ جو کبھی اسلام کی طرف متوجہ ہوتے اور کبھی اس سے آنکھ بند کر لیتے اور کفر کی طرف چلنے لگتے. ایسے منافقین حیران و پریشان لوگوں کی یہ اللہ تعالیٰ نے منظر کشی فرمائی ہے. یہ دوسری جو مثال ہے، یہ مثال ہر زمانے میں پائی جاتی ہے کہ ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں کہ جو اسلام کی کچھ حقانیت ان کے سامنے آتی ہے یا پھر دنیاوی کچھ فائدے اسلام اور مسلمانوں سے وابستہ ہوتے ہیں تو اسلام کے راہ میں قدم آگے بڑھاتے ہیں، لیکن جہاں فائدوں سے محرومی دکھتی ہے اپنے قدم روک لیتے ہیں. ایسی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہے، جہاں کچھ فائدے نظر آ رہے ہیں تو برابر اسلام قدم بڑھتے ہیں، لیکن جہاں پر ان فائدوں سے محرومی نظر آتی ہے اپنے بڑھتے ہوئے قدم روک لیتے ہیں اور ٹھٹر کر رہ جاتے ہیں اور شزدر و پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دو طرح کے منافقین کی تمثیل اور ان کی مثالیں بیان فرمائی. ایک طرف تو وہ مثال جنہوں نے ابتدا میں کچھ اسلام کی طرف توجہ دی اور پھر ہمیشہ کے لیے اس سے آنکھ بند کر لی، اور دوسرے کچھ وہ منافقین کہ جو لمحہ بلمحہ کبھی کبھار جو اسلام کی حقانیت اور اس کی سچائی کو دیکھ کر اس کی طرف قدم بڑھاتے لیکن وہیں پر پھر اپنے قدم روک لیتے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ دو مثالیں منافقین کے دی ہیں. ان کی صحیح عکاسی اور اس کی ترجمانی فرمائی ہے. وہ خالق مالک ہی اس طرح بیان کر سکتا ہے، یہ انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس طرح انسانوں کی اس طرح تصویر کشی کرے اور ان کے اندرون اور ان کے باطن کو اس طرح منظر عام پر لائے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان آیات میں منافقین کی یہ دو مثالیں بیان فرمائی ہیں. بڑی حیرت ہوتی ہے انسان کہ جب فائدہ نظر آتا ہے بھلائی کی طرف چل دیتا ہے اور جہاں فائدہ نظر نہیں آیا اپنے چلتے قدم کو روک لیتا ہے. اور قصیب من السماء فی ظلمات میں اسلام کو بارش کے پانی سے مثال دی کہ جیسے پانی سے زمین کو زندگی ملتی ہے ایسے ہی اسلام سے انسانوں کو ایک زندگی حیات جاویدہ نصیب ہوتی ہے. سب کو قرآن کی ان باریکیوں کو سمجھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا